बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे देखने वाले और सुनने वाले नाजरीन को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। जी नाजरीन, आज मैं एक ऐसे वाक़े की तरफ जा रहा हूँ कि आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने वाला हूँ कि जो दिल दहला देने वाला वाक़या है, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला वाक़या है। ये वाक़या एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का है। वो स्टूडेंट है जो एक शरीफ ख़ानदान की लड़की है, उसको घर से निकाल के भगा के किस तरह से लेके जाता है और क्या क्या उस ख़ानदान के साथ वो करता है, इसके बारे में हम आज आपको डिटेल से बताने जा रहे हैं। इस लड़के का नाम है वकार चीमा, जो कि वकार चीमा ऐसे लोगों को कहना भी लफ्ज़ वकार की तौहीन है, क्योंकि जो किसी की बेटियों के साथ, जो किसी की इज्जत के साथ खेलते हैं, जो किसी की इज्जत का कीमा निकालते हैं, उनको वकार चीमा कहना भी वकार और चीमे दोनों की तौहीन है। ये वाक़या कुछ इस तरह का है कि मोहतरम वकार चीमा साहब क्या करते हैं कि एक लड़की जी उनके ऊपर जो है वो फ़िदा हो जाती है। वो दौराने पेपर उनके पास जाते हैं, कभी बातचीत करने के लिए स्केल मांगते हैं, फुट्टा मांगते हैं, और कभी वो क्या करते हैं जी, उनसे जाके कैलकुलेटर मांगने की कोशिश करते हैं, बकोले उनके देखने वालों के। करते करवाते ये काम आगे बढ़ता जाता है। लड़की कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रही होती, लेकिन करते करते आहिस्ता आहिस्ता ये फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्टें इंस्टाग्राम पे भेजते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता करते कि ये अपना जाल फैला के उस लड़की को अपने साथ मिला लेते हैं। और उस लड़की को अपने साथ मिला लेने के बाद ये साहब क्या करते हैं कि उनको कभी लेक व्यू पार्क में जा रहे होते हैं, कभी कहाँ जा रहे होते हैं, तो ये उनके साथ जनाब अकेले में घूमते हैं फिरते हैं। यही कुछ करते उसको बहला के कोर्ट ले जाते हैं, और कोर्ट में जाके कोर्ट मैरिज करते हैं। कोर्ट मैरिज करके ये वापस उसको घर भेज देते हैं। और ये वकार चीमा साहब जो है, जब इनको या किसी को भी रोका जाए, किसी को भी बताया जाए कि इस तरह के काम करने गलत हैं, तो ये हम जैसे लोगों समेत लोगों पे इल्ज़ाम लगा देते हैं। ये कहते हैं कि आप ये सब कुछ इसलिए लोगों को मना करते हैं कि आप किसी में इंटरेस्ट रखते हैं, आप शादी करना चाहते हैं किसी से, हम लानत भेजते हैं ऐसे घटिया कामों के ऊपर। कोर्ट मैरिज करने के बाद ये वकार चीमा उस लड़की को उनके वापस घर भेज देता है, और घर वालों को कोई इसका आता पता नहीं है। उसके बाद क्या होता है, ये नाजरीन कुछ अरसे के बाद उनके घर जाते हैं, अपने कुछ रिश्तेदारों को भेजते हैं, और उन्हें ये पैगाम देते हैं कि हमें आपका जो है ये अपनी बेटी का रिश्ता हमें दें। वो शरीफ ख़ानदान के लोग कहते हैं, ना हम आपको जानते हैं, ना हमने कभी आपको पहले देखा है, तो कैसे हम ऐसे ही घर में घुस आए हैं और हम कैसे आपको रिश्ता दें। ये साहब का आगे जवाब ये होता है, ये कहते हैं तुम होते कौन हो बकौल उनके कि जो रिश्ता ना दो, ये तो मेरी बीवी है। और साहिब जी वकील करके उनके साथ जो है वो एक दिन का टाइम देते हैं, और सुबह अदालत में इनको बुला लेते हैं। लड़की के साथ जो है उसके मामू, उसके ख़ानदान के घर उसकी माँ सारी रात चिल्लाती है, मिन्नतें करती है, तरले करती है कि बेटी हमारी इज़्ज़त को ख़राब ना करो। आखिर पे जब कोई हाल नहीं बचता तो वो कुरान मजीद उठा के रखती हैं कि बेटी देखो कि हमारी इज़्ज़त को बर्बाद न करो। बेटी साहब इस तरह जो है वो मोहब्बत में गिरफ़्तार हुई होती हैं कि वो कुरान को भी वो अहमियत नहीं देती। वो कहती हैं मैंने जाना है तो वकार चीमा के साथ जाना है। सुबह जब अदालत लगती है तो लड़की के बयान जो हैं वो कुरान की भी उसने कोई परवाह नहीं की, और ना ही कुरान मजीद के हुक्मों की, क्योंकि कुरान मजीद कहता है कि जब तुम निकाह करो किसी के साथ तो घर वालों की इजाज़त के साथ करो, और हक महर होना चाहिए, गवाह होने चाहिए, और उसके साथ जो है आपके पास जो है वो घर वालों की इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन ये कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, और इस तरह ये वकार चीमा साहब जो अपने आप को जो है वो कहते हैं फ़लाँ हूँ, मैं ढींग हूँ, ये किसी की इज्जत को इस तरह चुरा के ले जाते हैं, इस तरह उस लड़की को निकाल के ले जाते हैं। हालांकि सही जो है वो जामिया तिरमिज़ी की रवायत है, 1102 नंबर रवायत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अय्युकुमा इमरातिन, कि कोई भी औरत जो निकाह करेगी तुम में से
بغیر ولیہا، ولی کے بغیر فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل، وہ نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں، سب کو کہتے ہیں، ہم معاشرے میں اصلاح کرنا ہمارا فرض ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالے گیا ہے، لوگوں کو نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ جب ہم لوگ برائیوں سے کسی کو روکتے ہیں، کہتے ہیں یہ کام غلط ہے، یہ نہ کرو، اس طرح کے عشق معشوقی والوں کے یہ والے کام نہ کرو، یہ غلط ہیں غلط ہیں غلط ہیں، تو یہ چیمہ صاحب ہم جیسے لوگوں کو یہ الزام دیتے ہیں کہ ان کی انٹرسٹ ہوگی تاکہ یہ اس لیے ہمیں روک رہے ہیں۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسے کاموں کے اوپر، کل بھی کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے۔ اور اس کے بعد ان صاحب نے، چیمہ صاحب نے کیا کیا کہ یہ مشہور کروانا شروع کر دیا کہ ہم نے جی گھر کے والوں کی رضامندی سے جو ہے شادی کر لی ہے۔ جھوٹا، فراڈیا، بے غیرتی کی حد سے گزرنے والا یہ آدمی کہ جو لوگوں کے دل چھلنی کرتا ہے اور اس کے الزام ارد گرد کے لوگوں پہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ باور کرانا چاہتا ہے جھوٹ بول کے کہ ہم نے جی یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے فلاں کیا، ہم نے جی وہ شادی کر لی۔ اس کو شادی نہیں کہتے اسلام میں، یہ جیسے زنا بالرضا ہوتا ہے جس میں مرد اور عورت کی رضامندی ہوتی ہے، یہ اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس میں بھی مرد اور عورت کی صرف رضامندی ہوتی ہے، اور بس یہ پاکستان کا ایک قانون ہے، یہ پاکستان کا اتنا گھٹیا ترین قانون ہے، قرآن و سنت کے سری خلاف یہ قانون ہے۔ ہم اس قانون کو نہیں مانتے، اس کے لیے ہمیں جو مرضی کریں، ہماری جانیں لینی ہے تو لے لیں، ہم سریعام کہیں گے، ہم سریعام کہتے رہیں گے، سب کو کہیں گے کہ یہ قانون غلط ہے، ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے عدالتوں کے اندر۔ ایک اسلامی ملک کے اندر اس طرح کے قانون جو ہیں وہ انتہائی ہی غلط قانون ہیں۔ ہم ایسے قانونوں کو نہیں مانتے، خواہ وہ کیسے ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی بھی قانون ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ وہ وقار چیمہ صاحب ہیں کہ جنہوں نے کیسے ٹیکٹک استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ لوگوں کی عزتوں کو چھلنی، جو کہ لوگوں کے دلوں کو چھلنی کیا، اور یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں، کہتے رہے جی کہ ہم جو ہے وہ، ہم نے جب ان کو بتایا کہ یہ کام غلط ہے تو ہمیں جواباً یہ کہتے ہیں کہ آپ مذہبی کارڈ بڑا استعمال کر لیتے ہیں۔ کیا کسی کو برائی سے روکنا، جو قرآن کا حکم ہے کہ نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، کیا یہ مذہبی کارڈ ہے؟ مذہبی کارڈ کھیل کے ہم نے کیا فائدہ اٹھانا ہے؟ یا مذہبی کارڈ ہے اپنی ہوس پرستیاں کرتے پھرو، اپنے جو ہے وہ مزے اڑاتے لیتے پھرو، ہر طرح کے غلط کام کرتے پھرو اور کہو جی کہ یہ میرے اور میرے رب کا معاملہ ہے۔ پھر اگر کوئی قتل کرتا ہے تو یہ پھر وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، پھر تو عدالتیں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ کسی کا کوئی مال ہڑپ کرتا ہے تو وہ بھی پھر جو ہے وہ لوگوں کا اور اس چور کا معاملہ ہونا چاہیے، عدالتیں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ پھر انصاف بنانے کے لیے کیوں ہے؟ انصاف بنانے کے لیے عدالتیں، انصاف دینے کے لیے عدالتیں بنائی جاتی ہیں۔ تو اس لیے انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ ایسے قانون کا خاتمہ کیا جائے، ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، ان کو سرے عام غلط کہنا چاہیے، ان کے ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر ایسی تحریکیں اٹھانی چاہیے کہ اس طرح کے گندے اور غلیظ لوگوں کو معاشرے کے اندر ان کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، جو کسی کا دل چھلنی کر کے۔ بہت سے ناظرین کہتے ہوں گے یہ کیا ہے وہ کیا ہے، اگر میں ناظرین سے کہتا ہوں اگر آپ کی بہن کے ساتھ اگر یہی چیمہ یہی کام کرتا، یا میری بہن کے ساتھ کرتا، یا کسی اور کی بہن کے ساتھ کرتا، تو اس وقت ہم سب کی کیفیت کیا ہوتی؟ ہم موسٹلی لوگ جذباتی ہیں، وہ یہی کہتے جی ہم مار دیتے، ہم قتل کر دیتے، ہم اس کا یہ کر دیتے وہ کر دیتے۔ ہم ایسے کسی چیز کے قائل نہیں ہیں کہ کسی کو قتل کیا جائے ان کاموں کے اوپر، لیکن ہم اس چیز کے قائل ہیں سیام غلط کہنا چاہیے، روک تھام کے لیے اپنی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، اور ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے تاکہ معاشرہ ایک امن والا معاشرہ ہو، جس میں عزت کے ساتھ لوگوں کی بیٹیاں یونیورسٹی جا سکے، اسکول جا سکے۔ یہ یونیورسٹی سے کام شروع ہوا اور اختتام جناب گھر سے بھاگنے پہ ہو گیا، اور اس طرح کے جو ہے معاملات جو ہیں ہم ان کو معاشرے کے اندر کرٹیسائز کریں گے، ہم اس کی روک تھام کے لیے ہم اپنی کیمپین ہم زبان سے ٹوکیں گے، ہاتھ سے روکیں گے، زبان سے ٹوکیں گے، دل میں برا جانیں گے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا برائی کو دیکھو ہاتھ سے روکو، نہیں تو منہ سے برا کہو، نہیں تو دل میں برا جانو۔ اگر دل میں بھی برا نہیں جانتا کوئی شخص اس بات کو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ
جو دل میں بھی برا نہیں جانتا اس کے اندر کوئی ایمان نہیں ہے. یہ اتنی سخت ترین حدیث ہے. تو ہمیں ایسے لوگوں کی، چیمے جیسے لوگوں کی شدید مخالفت کرنی چاہیے. ان جیسے لوگوں کو ہمیں ان لوگوں کے ساتھ میرا قانون ہو، اور جو ہے وہ میں ایسے لوگوں کی سزا انہیں درے مرواؤں اپنے، اگر میری حکومت ہو. کیونکہ ٹرو اسلامک جو خلافت ہوتی ہے اس کے اندر ایسے لوگوں کا علاج سوائے دروں کے اور کچھ نہیں ہے. ایسے لوگوں کے عدالت میں لا کے درے لگانے چاہیے، اور درے لگانا عدالت کا کام ہے، کسی شخص کا کام نہیں ہے. کیونکہ اسلام ہمیں یہ رول دیتا ہے. تو ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. ہم ان تمام اس قسم کے گھٹیا کاموں کو بالکل غلط کہتے ہیں، اور ہم اس کو کنڈمڈ کرتے ہیں، کنڈم کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. جو کچھ کرنا ہے میرا بگاڑو، میرے اوپر مقدمہ چلاؤ، ہم یہاں حاضر ہیں. ناکو چنے نہ چبوائے تو میرا نام بھی مطیب جاوید نہیں ہے، میرا نام بھی مطیب جاوید نہیں ہے. والسلام.